We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پاک ایک بار مکمل کرنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر صرف ایک مہینے میں آپ لاکھوں نیکیاں اپنے نام کر لیں، گناہوں کی معافی پا لیں اور قیامت کے دن قرآن آپ کے حق میں کھڑا ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کریں، جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے، جب سب لوگ میدان حشر میں پریشان ہوں گے اور ایک نور آپ کے سامنے آئے گا اور کہا جائے گا یہ وہ قرآن ہے جسے تم نے رمضان میں محبت سے پڑھا تھا، آج یہ تمہاری شفاعت کے لیے آیا ہے کہ ہم اس موقع کو کھو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک بار قرآن مکمل کرنے کا اصل ثواب اور برکت کیا ہے، اور یہ عمل ہماری دنیا اور آخرت کو کیسے سنوار سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ دراصل اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں تو اندازہ کریں کتنے لاکھ حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور پھر رمضان کا مہینہ جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ گویا ایک ختم قرآن ایسا خزانہ بن سکتا ہے جس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا کے معمولی فائدے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو کیا آخرت کے اس عظیم خزانے کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے؟ قرآن صرف نیکیوں کا ذریعہ نہیں بلکہ دلوں کی شفا ہے۔ جب انسان تھکا ہوا ہو، پریشان ہو، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہو، اور پھر وہ قرآن کھول کر بیٹھ جائے تو آیات الہی اس کے دل پر ایسے اثر کرتی ہیں جیسے سوکھی زمین پر بارش۔ رمضان میں مکمل قرآن پڑھنے والا شخص ایک خاص روحانی سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت گھروں میں برکت لاتی ہے۔ جس گھر میں روز قرآن پڑھا جائے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ رمضان میں اگر گھر کے افراد مل کر قرآن پڑھیں، تراویح میں سنیں اور ختم کے وقت دعا کریں تو وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ کتنی ہی لوگوں نے گواہی دی ہے کہ جب انہوں نے رمضان میں باقاعدگی سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کے گھریلو مسائل میں کمی آئی، دلوں میں محبت بڑھی اور سکون نصیب ہوا۔ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ تصور کریں کہ جب ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوگا، وہاں قرآن کہے گا اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا تھا، مجھے یاد کیا تھا، میری تلاوت کی تھی، اسے بخش دے۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ ہم اس شفاعت کے مستحق بن جائیں؟ رمضان میں ایک بار مکمل قرآن پڑھنا اس شفاعت کا مضبوط ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اسے اخلاص اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ ہمارے پاس وقت نہیں، مگر ذرا حساب لگائیں، قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف ایک پارہ پڑھ لیں تو پورے رمضان میں آسانی سے قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک پارہ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آہستگی سے پڑھیں تو شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا۔ کیا ہم دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف آدھا گھنٹہ اللہ کے کلام کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہم سوشل میڈیا، موبائل اور دیگر کاموں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، تو کیا آخرت کے لیے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن صرف تیز پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم رمضان میں قرآن مکمل کریں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تو ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے اور کن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تب ہمارا ختم قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں رہے گا، بلکہ ہدایت کا چراغ بن جائے گا۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے اور فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اگر ہم پورا قرآن مکمل کر لیں تو گویا ہم نے اس پورے مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ گزار دیا۔ یہ عمل ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سال بھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر رمضان میں شوق سے پڑھتے ہیں۔ کاش ہم اس شوق کو پورا سال زندہ رکھ سکیں، لیکن اگر ہم کم از کم رمضان میں ایک بار مکمل قرآن پڑھ لیں تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک ختم ہماری زندگی کا رخ بدل دے، ہماری دعا قبول ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں یا ہماری آخرت سنور جائے۔ سوچئے اگر آج ہمیں خبر مل جائے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو کیا ہم قرآن مکمل کیے بغیر اسے جانے دیں گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نامعلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس رمضان کو قیمتی سمجھیں، قرآن سے دوستی کریں، روزانہ کا معمول بنائیں اور کم از کم ایک بار مکمل کرنے کا عزم کریں۔ جب آپ آخری پارہ مکمل کریں گے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان ہوگا کہ میں نے اللہ کے کلام کے ساتھ یہ مہینہ گزارا۔ آئیے عہد کریں کہ اس رمضان ہم قرآن کو صرف رسم کے طور پر نہیں بلکہ محبت، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم روزانہ وقت نکالیں گے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، اپنے گھر کو قرآن کی آواز سے روشن کریں گے اور ختم کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف نہیں۔ رمضان میں ایک بار قرآن مکمل کرنا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ یہ دل کو بدل دیتا ہے، سوچ کو بدل دیتا ہے اور زندگی کا راستہ بدل دیتا ہے۔ جو شخص اس نعمت کی قدر کرتا ہے وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان قرآن پاک کو مکمل کریں، اس پر عمل کریں اور قیامت کے دن اس کی شفاعت حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔